اس میلاد کی جو فضیلتیں ہیں آپ علماء کرام سے سماعت فرمائیں گے۔ لائق مبارکباد ہیں عزیز گرامی حضرت حافظ قاری محمد پرویز صاحب قبلہ صدر المدرسین مدرسہ شکوریہ شہود العلوم کہ محنت و جافشانی کر کے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیے اور اسٹیج پر علماء کرام جو اس تعداد میں تشریف فرما ہے، یہ سب انہی کے محنتوں کا ثمرہ ہے، ورنہ آج کس کے پاس وقت ہے کہیں آنے اور جانے کا؟ بہت خاص معاملہ ہوتا ہے تو آدمی وقت نکال کر وہاں شرکت کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں ہم اور آپ اکٹھا ہیں اور اپنے سر کے آنکھوں سے علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں، جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اصل آپ جس ادارے کے صحن میں بیٹھے ہیں، یہ ادارہ دینی علوم کا مرکز ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دینی مراکز جتنے ہیں ہم اس کا تعاون کریں۔ اس تعلق سے بھی ہم آگے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ جی لگا کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ شاعر ہر دل عزیز قاری اختر ضیاء صاحب قبلہ بھی تشریف لانے ہی والے ہوں گے اور غالباً مقرر ذیشان حضرت مولانا امجد رضا نورانی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں آپ حضرات کا وقت بھی زیادہ نہیں دوں گا، کچھ ضروری باتیں عرض کر کے میں گزر جاؤں گا۔ بڑے اچھے انداز میں کسی نے کہا ہے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، فرشی ہم لوگ ہیں زمین پر رہنے والے، اور عرشی فرشتے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور عقیدے کی پہچان کے لیے یہ شعر کافی ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو خوشی نہیں منائے گا وہ ابلیس ہوگا یا ابلیس کا ساتھی ہوگا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو میلاد ہے، یہ تیسری میلاد کہاں سے آ گیا؟ دو عید ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی عید کے صدقے میں وہ دونوں عیدیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ آسان تقریر یا شان خطابت میں پہلے جب ہم لوگ بچپنا میں تقریر یاد کرتے تھے تو ایک شعر اس میں ہوتا تھا، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید
ईद मिलाद रसूल। बेशक तो दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। जो ईद आज वाली है और 12 के दिन जो जुलूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालेंगे, उसी ईद का सदका है कि आज सब कुछ हमें और आपको मिल रहा है। बेशक अल्लामा इकबाल कहते हैं, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। जो कुछ है उसी नबी की आमद का सदका है। अब उस नबी की पैदाइश पर, उस नबी की विलादत पर खुशी मनाना चाहिए या नहीं? कुरान और हदीस इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई क्या कर रहा है? अल्लाह की मुक़द्दस किताब, जिसमें किसी को भी कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है, और आज जो वो जमातें जो इसका इनकार करती है वो दो ही नाम लेती है, कुरान और एक बुखारी। तीसरी किताब का नाम उसको याद नहीं आता। जबकि कुरान ने भी कहा खुशियाँ मनाओ और बुखारी ने भी कहा आमद मुस्तफ़ा पर खुशियाँ मनाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर चाहिए कि खुशियों का इजहार करे। ये अल्लाह का इरशाद है कि ऐ मेरे बंदे, मेरे फज़ल पर, मेरी रहमत पर, मेरी नेमत पर खुशियों का इजहार करो। अब ये देखना है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह की रहमत है या नहीं है, अल्लाह की नेमत है या नहीं है, अल्लाह का फजल है या नहीं है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मेरे फजल पर, मेरी रहमत पर, मेरी नेमत पर खुशियों का इजहार करो। तो अल्लाह फरमाता है दूसरी जगह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। गोया आका की ज़ात अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत रहमत, आका की ज़ात अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे बंदे, रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो मेरे आका की ज़ात अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का सबसे बड़ा फज़ल। तो बंदों पर जरूरी है कि सबसे ज्यादा खुशियां आका की मिलाद पर मनाए, इसलिए कि आका से बढ़कर न और कोई नेमत हो सकती है, न और कोई रहमत हो सकती है, न और कोई अल्लाह का फज़ल हो सकता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। आका की ज़ात तो सरापा रहमत है, सरापा फजल है। अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है, नेमत बनाकर भेजा है। और आका तो अपनी पैदाइश की खुशियाँ खुद मनाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हर पीर के दिन, सोमवार के दिन मेरे आका रोज़ा रखा करते थे। साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़ास दिन, हफ्ता में एक दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाए, बुखारी के अल्फाज है, ज़ालिका यौमुन वलिदतु फीह। ऐ मेरे सहाबा, मैं पीर के दिन पैदा हुआ और अपने पैदाइश के दिन को रोज़ा रखकर मैं याद रखता हूँ, रोज़ा रखकर मनाता
ہوں جب میرے نبی اپنے پیدائش کو دن کر ہفتہ میں اسی دن روزہ رکھ کر اس کی یاد مناتے تھے۔ ہم عاشقان مصطفیٰ جس قدر آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منائے اور اس کا پرچار کرے، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منائے اور ہم اس کا چرچا کریں تو یہ کم ہے۔ اس لیے آقا کو ہفتے میں ہر دن اس کی یاد مناتے تھے۔ ہم عاشقان مصطفیٰ سال میں ایک دن اس کی یاد مناتے ہیں۔ آقا ہر دن منائے یہ بخاری اس کو ہضم ہو جاتا ہے، اور ہم سال میں ایک بار مناتے ہیں اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا عشق، یہ ہے اس کی محبت۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کے ایام کو بھی مناتے تھے۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی منائے کبھی، نبی منائے تو ہم بھی منائیں گے۔ جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مکہ میں جب میرے آقا آئے تو اس وقت تو کفار مکہ تھے، اور آقا کی میلاد کی خوشیاں کون منائے گا؟ ایمان والا منائے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو آقا کی پیدائش پر خوشیاں کون مناتا ہے؟ ایمان والا مناتا ہے۔ لیکن جب آقا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اہل مدینہ کس قدر خوشیاں منائیں، بچیاں دف بجا بجا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کی۔ آج ہم سال میں ایک بار آمد مصطفیٰ کا استقبال کرتے، خوشیاں مناتے ہیں، تو اس پر ڈھیر سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اور آقا دن مناتے تھے۔ جب آقا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آقا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا تو آقا نے پوچھا، اے یہودی تم لوگ عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں محرم کو، 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانی دشمن فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں غرق فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے اس دن کو ہم روزہ رکھ کر مناتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نحنو احق بموسیٰ منکم، اے میرے صحابہ ہم تو ان لوگوں سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ اے میرے صحابہ یہ یوم موسیٰ مناتے ہیں، تو اے میرے صحابہ ہم بھی یوم موسیٰ منائیں، لیکن یہودیوں سے ہمارا روزہ مشابہ نہ ہو۔ تو اے میرے صحابہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا دو تاکہ ہمارا روزہ یہودیوں کے مشابہ بھی نہ ہو اور ہم بھی یوم موسیٰ منانے لگ جائیں۔ جب میرے نبی یوم موسیٰ منائے تو یوم موسیٰ منانا جائز تھا، جائز ہے، تو ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں تو یہ بھی جائز ہوگا۔ جس طرح بخاری نے یوم موسیٰ منانے کے لیے تمہارے پاس کوئی اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح اسی حدیث کی روشنی میں ہم یوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں۔ تو دن منانا، آقا کی میلاد پر خوشیاں منانا یہ جائز ہے، بلکہ باعث برکت ہے۔ دیکھیے شاعر حدیث عزیز جناب اختر ضیاء مظفر پوری صاحب آ گئے۔ آج کا نوجوان خاص کر جو نیا نیا جا رہا ہے، خاص کر یہ بھوپال وغیرہ پڑھنے انجینئرنگ کرنے جا رہا ہے، 4 مہینہ کے بعد آتا ہے تو 4 حدیث کا نمبر اس کو یاد کرا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ حدیث تو وہ اردو میں پڑھتا ہے، یعنی ہمارے علماء 10 سال مدرسہ میں پڑھتے ہیں تب جا کر کے وہ بخاری پڑھتے ہیں، اور بخاری عربی میں ہے اور وہ اردو میں پڑھ کے دکھاتا ہے یا موبائل میں دکھاتا ہے۔
اور 4 مہینے میں اس کو 4 حدیث کا نمبر یاد کرا دیا، اور آتے ہی وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ذرا سوچنے کی چیز ہے کہ اگر اتنا آسان ہوتا بخاری کا پڑھنا، اتنا آسان ہوتا بخاری کا پڑھنا، تو آج ہر آدمی بخاری پڑھتا ہوا نظر آتا۔ 4 مہینہ میں بخاری نہیں سمجھ سکتے، 10 سال پڑھنے کے بعد ہمارے علماء بخاری سمجھتے ہیں۔ اس لیے بخاری میں سب کچھ موجود ہے۔ امام بخاری نے مرنے کے بعد قبر کے تعلق سے جو حدیث ہے کہ 3 سوال ہوگا، تو 7 حدیث ہے۔ 4 جگہ امام بخاری نے کہا 3 سوال ہو، 3 جگہ فرمایا کہ 3 سوال ہوگا، اور 4 جگہ فرمایا کہ میرے آقا کے بارے میں ہی صرف قبر میں پوچھا جائے گا۔ ذرا سوچنے کی چیز ہے، اسی بخاری میں دونوں ہے۔ ہم اور آپ عام بیان میں سنتے ہیں نا کہ 3 سوال ہر مرنے والے سے قبر میں ہوگا، لیکن یہ 3 جگہ بخاری میں ہے، اور 4 جگہ ہے کہ صرف میرے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 سوال کمپلسری نہیں ہے، اور 1 سوال کمپلسری ہے۔ پہلے اور دوسرے میں فیل بھی ہو گئے اور تیسرے میں پاس ہو گئے تو فرشتے کہیں گے نم کا نومتی لرو، اور اگر 2 میں پاس ہو گئے اور تیسرے میں فیل ہو گئے تب بھی آپ کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، نبی کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، نبی سے تیری محبت کیسی تھی، نبی سے تیرا عشق کیسا تھا۔ اگر دنیا میں آپ نبی سے محبت رکھیں گے، اگر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، اگر آپ نبی سے سچی محبت رکھتے ہوں گے، تب جا کر کے قبر میں آپ کہیں گے یہ میرے نبی ہے اور ہم ان کے امتی ہیں، اور ہم نے تو موت کو اسی لیے گلے لگایا ہے کہ دنیا میں دیدار نہ کر سکا، لیکن قبر میں تو آقا کا دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ آج عام چیزوں پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منانے کے تعلق سے 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس پر تو اتنا چراغا ہوتا تھا جس کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد کے تعلق سے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی محفل کو منعقد کیا، جس نے میلاد مصطفیٰ پر چراغا کیا، جس نے آقا کی میلاد پر لوگوں کو جمع کیا، جس نے میلاد مصطفیٰ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا، جس نے میلاد مصطفیٰ کے لیے لوگوں میں خیرات تقسیم کیے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کا انجام فرمائے گا۔ یعنی جب صالحین، صدیقین اور شہداء جنت میں جائیں گے تو جو ایمان کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کرتا رہا ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قریب آئیے بخاری شریف کی حدیث دیکھیے، سویبہ ابو لہب کی وہ لونڈی، وہ باندھی۔ ابو لہب کون؟ میرے نبی کا چچا۔ اس کی ایک باندھی تھی جس کا نام تھا سویبہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوڑتے ہوئے آئی اور ابو لہب سے کہی، اے ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا اگر یہ خبر سچی ہے تو اپنے انگلی کا اشارہ کیا
اور کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ابو آزاد ہو گئی۔ جب ابو لہب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا ہے ابو لہب اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے جب سے مرا ہوں میں عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ایک دن ہفتہ میں آتا ہے، وہ دن پیر کا دن، سوموار کا دن۔ جس انگلی سے اشارہ کر کے ہم نے اپنی بانگی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اسی انگلی سے مجھے کچھ پانی مل جاتا ہے اور اس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے، ہفتہ میں ایک دن۔ اب بتائیے ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری ایک سورت نازل ہے، اور وہ نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر اپنی لونڈی کو، اپنی باندی کو آزاد کر دیا، تو اس کا انعام، اس کا اکرام ہفتہ میں اسے ہر دن اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے ابو لہب؟ کافر کے لیے میری طرف سے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن تو نے میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کر ہی صحیح اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، تو میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں منانے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ اے ابو جہل، اسے ابو لہب، اسی کا اجر تم کو ہر سوموار کو اسی انگلی سے تجھے مل جاتا ہے۔ جب ایک کافر آقا کی میلاد پر خوشیاں منائے تو اس کو فائدہ مل جا رہا ہے۔ اگر ایک عاشق مصطفیٰ، اگر ایک نبی سے محبت کرنے والا، اگر نبی سے عشق رکھنے والا اگر خوشیاں منائے گا تو اس کی برکتیں اسے اتنی ملیں گی کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں تو منائیں۔ آج جب آقا کے میلاد اور 12ویں شریف کے لیے لوگ کہتے ہیں کچھ دے دیجئے، کیا دے، کتنا دے، رکھ لیجئے 50 روپیہ، رکھ لیجئے 100 روپیہ، ہر جگہ کی یہ پوزیشن ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر تو کوئی دوسری خوشی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کیے، خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں گے، جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد ایک پتھر ہے وہاں لگا ہوا خانہ کعبہ کے آنگن میں، صحن میں، جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ ہر طواف کرنے والا اس کے سامنے، چاہے قریب میں جا کر کے دور سے اس کے سامنے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے، تب جا کر کے اس کا طواف مکمل ہوتا ہے۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ وہ کیسے نشانی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دے، تو اس وقت ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اپنے بیٹے کو لیا، چلے گئے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے۔ اس وقت کیا تھا؟ پتھر گاڑا، جو بھی جس چیز سے، جیسے آج سیمنٹ بالو ہے، اس وقت جو بھی رہا ہو، کیونکہ آج کی بات تو ہے نہیں، 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ تعمیر کرنے لگے، خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کرنے لگے، جوڑنے لگے۔ ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے جب خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہونے لگی، جیسے آج ہم لوگ بھارا وغیرہ باندھتے ہیں، چالی وغیرہ ڈال کر کے اوپر کی دیوار کو جوڑتے ہیں، اس وقت تو یہ ساری سہولتیں تھی نہیں۔ ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی طاقت یہ کر دیا کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی ویسے ویسے وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا۔ پورے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں،
جس کو قرآن کے پہلے پارہ 19ویں صفحہ میں پوری آیت آدھا صفحہ تک اسی کا بیان ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کھڑے ہوئے پتھر پہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب ہمیں مزدوری چاہیے، اس کی اجرت چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم مان، تو کیا مزدوری مانگتا ہے، تجھے کیا اس کی اجرت چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کیا ہے، مولا جو تیرا آخری محبوب آنے والا ہے، جس کی خاطر تو نے پوری کائنات کو سجایا اور بسایا ہے، اسی آخری نبی کو میری نسل میں بنا دے اور مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنا دے۔ یہی خانہ کعبہ بنانے کی مزدوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ جس پتھر پہ کھڑے تھے اللہ نے فرمایا اے پتھر تو عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، تجھ پہ کھڑے ہو کر میرا خلیل میرے حبیب کی آمد کی دعا کر رہا ہے۔ ایسا کر کہ تو اپنے سینے پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان کو لے لے۔ اس پتھر نے اپنے سینے پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان کو لے لیا۔ اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم یہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس پر کھڑے ہو کر تو نے آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی ہے، اس پتھر نے تیرے پاؤں کے نشان کو لے لیا ہے، اب لے جا اور خانہ کعبہ کے آنگن میں صحن میں اس پتھر کو گاڑ دے، تاکہ قیامت تک جو آقا کی میلاد کو مانتا ہے وہ بھی اور جو آقا کے میلاد کو نہیں مانتا ہے وہ بھی ہر جگہ سے گھوم کر آ جائے، ہر جگہ سے انکار کرتا ہوا چلائے، لیکن جب میرے گھر میں آئے گا تو میں کہوں گا کہ سن تیرا طواف اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ میلاد مصطفیٰ کے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے تو 2 رکعت نفل نماز ادا نہ کر لے گا۔ ارے پوری دنیا سے انکار کرتے ہوئے آ گئے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ کے گھر میں پہنچا تو اللہ فرماتا ہے کہ سن تیرا طواف بھی اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ تو میرے مصطفیٰ کی میلاد نہ منا لے، اس لیے کہ بغیر مصطفیٰ کے میلاد منائے ہوئے میں تیرا طواف پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بتائیے کہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتا ہے 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھے گا تو طواف پورا نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی کہتا ہے کہ اس پتھر کے سامنے کیوں 2 رکعت نفل نماز پڑھے؟ یہ پتھر تو وہی ہے جس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی ہے، یہ پتھر تو وہی ہے۔ وہاں تو وہ بھی میلاد مناتا ہے جو یہاں کہتا ہے جشن عید میلاد النبی منانا شرک ہے، جب وہ بھی جاتا ہے تو وہاں میلاد مناتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جا کر انکار نہیں کر سکتا، اس لیے میلاد منائیے اور ادب کے ساتھ منائیے اور دل و جان سے خرچ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جس نے آقا کی میلاد پر 1 درہم خرچ کیا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یہ آقا کے میلاد کی فضیلت ہے۔ اور ایک بڑے عظیم محدث ہے ابن جوزی، انہوں نے تو بہت بہترین قول نقل کیا میلاد کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں
کہ جس نے 1 درہم آقا کی میلاد پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کل اس کو اور اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اس کے اس خرچ کو پردہ بنا دے گا. اس کو جو 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان پردہ بنا دے گا. اور آگے فرماتے ہیں وَكَانَ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز حشر اس کی شفاعت فرمائے. یہ عظیم محدث کا قول ہے. تو میلاد مصطفیٰ کوئی عام دولت نہیں ہے. ہم اور آپ اس کو عام میلاد کی طرح سمجھتے ہیں کہ گھر کا یہ 40واں کی محفل ہے, یہ شادی کی محفل ہے, یہ عقیقہ کی محفل ہے. ارے وہ سب میلادیں اسی میلاد کا صدقہ ہے. اس میلاد پر جتنی خوشیاں منائیں, یہ آقا کے پیغام کو جہاں تک پھیلائیں. ہم غریبوں کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, بیواؤں کی مدد کریں, صرف اس لیے کہ آج میرے نبی کی آمد کا دن ہے, آج میرے نبی کی ولادت کا دن ہے. جب میرے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ کی خوشیاں, اللہ تعالیٰ نے جو خوشیاں منائی اس کا انداز دیکھیے. جس سال میرے نبی آئے اس سال کوئی بھی بچی پیدا نہیں ہوئی. فرمایا میرا محبوب گیا ہے, اس سال پورے سال